پی ٹی آئی کا جو شو آج ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جس چیز کا وہ اعلان کرنا چاہتے تھے وہ اعلان بھی کر دیا۔ بھٹو صاحب ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں معاہدہ تاشقند میں جو کچھ ہوا وہ بیان کر دوں گا اور بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ تو آج عمران خان نے بھی بلی کو تھیلے سے باہر کر دیا۔ انہوں نے آج اسی طرح سے خط جیب سے نکال کر اور لوگوں کو بتایا کہ یہ خط ہے، اور میڈیا والے اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب آف دا ریکارڈ ہوگا۔ یہ ایک ایسا ہی خط آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی جلسے میں نکال کر کہا تھا کہ محترمہ کی یہ وصیت ہے، اور یہ وصیت کہہ کر انہوں نے وہ خط جیب میں رکھ لیا۔ آج تک وہ وصیت نہ منظر عام پر آئی، نہ کسی نے دیکھی۔ تو وجہ یہ بتاؤ کہ یہ جو دھمکیاں لی ہیں، جو یہ خط کا ذکر کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ عمران خان کو بھٹو سے مماثلت دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی بھٹو صاحب جیسے وہ ہیں، جیسے وہ بھٹو کے ساتھ کچھ ہوا تھا اور ویسے ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے بھٹو کے ساتھ امریکی سازش ہوئی تھی ویسے ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور اب جب وہ تانا دے رہے تھے بلاول کو اور زرداری کو کہ بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو، تو میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ بھٹو صاحب پر قتل کا مقدمہ قائم کرنے والے احمد رضا قصوری تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ بھٹو کو کوہالہ کے پل پر لٹکانے کا دعویٰ کرنے والے اور لٹکانے کی خواہش رکھنے والے اصغر خان پی ٹی آئی کے آخری وقت تک رکن رہے۔ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، شامل ہو گئے تھے، اور ان کے اولادیں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں۔ تو عمران خان کو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، بھٹو کے دشمن تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب عمران خان جو اس وقت ایک شکست خوردہ شخص نظر آئے، وہ انہوں نے جو جلسہ کیا ایک حکمران کا جلسہ تھا جو تمام وسائل استعمال کر کے جلسہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے تمام وسائل استعمال کیے، اور دلچسپ چیز یہ کہ انہوں نے نجی ٹی وی چینلز کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ان کے جلسے کی کوریج کر سکیں اور حقیقت بتا سکیں کہ وہاں پر کون لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کیا کچھ لے کر آئے ہیں۔ تو اور ان کی جو آدھے سے زیادہ تقریر تھی وہ پرانی تقاریر تھیں جن کو وہ دہراتے رہتے ہیں کہ میں لندن گیا تھا، میں اتنی عمر میں گیا تھا، میں نے کرکٹ کھیلی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یورپ والے عمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو کچھ باتیں وہ کرتے ہیں اس طرح کی، وہ یہ ساری چیزیں ویسی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بھٹو صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، اور اپنے اچھا سازش میں وہ نام تک نہیں لے سکے کہ کس نے یہ سازش کی ہے۔ باہر سے سازش ہو رہی ہے، باہر سے پیسے آ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب نے اس وقت جب انہوں نے خط لہرایا تھا تو ہنری کیسنجر نے انہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو انہوں نے اس خط کو لہرایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1976 میں فرانس کے ساتھ ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ تھا کہ ایٹمی فیول جو ہے اس کو دوبارہ انرچ کرنے کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ ضروری ہوتا ہے، لیکن فرانس وعدہ کرنے کے باوجود اس وعدے سے مکر گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی پروسیسنگ پلانٹ آپ کو نہیں دیں گے، دینے سے انکار کر دیا، اور پھر وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے اس کے اوپر بہت دباؤ ڈالا تھا۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو سفید ہاتھی یا جو جلسے میں انہوں نے وہ خط لہرایا تھا اس وقت بھٹو صاحب نے یہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو تحریک چلی تو اس کو انہوں نے، ان کے خلاف جب تحریک چلی، اپوزیشن متحد ہو گئی، تو اس پر الزام لگایا کہ اس اپوزیشن کی تحریک کو اسپانسر کیا تھا امریکہ نے۔ تو امریکہ کے اسپانسرشپ پر جو ہے اس کے اندر جو بعد میں معلوم ہوا کہ امریکہ سے پیسے کس نے لیے، کیونکہ لیے اصغر خان نے۔ اصغر خان ایران گئے تھے
انقلاب ایران سے پہلے، اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کی تھی. بعد میں انقلاب ایران ہو گیا تو پھر وہ شہنشاہ ایران کی گود میں جا کے بیٹھ کے انہوں نے وہاں، کیونکہ شہنشاہ ایران جو ہے وہ امریکی اس کا یعنی علامت تھا، امریکی ایجنٹ تھا، سب سے بڑا امریکی ایجنٹ، خطے کا سب سے بڑا امریکی ایجنٹ تھا وہ. تو وہ ایران کی گود میں جا کے بیٹھے تھے، وہاں سے بات ہے. تو اس اصغر خان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا تھا انہوں نے. تو حقیقت تو یہ آج کا جلسہ جو ہے وہ بھائی کیسا تھا؟ اس جلسے میں کارکنان کی شکایت تھی کہ انہیں کسی طرف سے داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، اور ایک ایسی پارٹی جو حکمراں پارٹی بھی ہو اور اس کے جلسے میں انتظامات سرکاری ہوں اور اس کو ہر طریقے سے لوگوں کے اوپر راستے بند ہوں اور انہیں ایکسس کا موقع نہ دیا جا رہا ہو، اور جلسے میں بد انتظامی بھی بہت زیادہ تھی. بار بار جو عمران خان ہیں وہ اس بات کا کہہ رہے تھے کہ یہ مائک سے ہٹ جاؤ، یہ اسپیکر سے ہٹ جاؤ، اور میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی. یہ ساری بد انتظامیہ ایک وزیر اعظم کے جلسے میں یہ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک معزز وزیر اعظم کی تقریر نہیں تھی. جو شخص ہارتا بھی ہے وہ بھی ایسی تقریر نہیں کرتا. ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے تھی، ڈگنیٹی نہیں تھی. ایک وقار ہونا چاہیے تھا، وقار نہیں تھا. صرف اور گانا بجانا، اور اس کے بعد دوسری سب سے بڑی بات جو میں بھول گیا تھا کہ یہ بات کر رہے ہیں اسلامی قانون کی، اسلامی سنت کی اور سماوی. اس تقریر کے دوران 2 وقت کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں پورے پاکستان میں. مغرب کی نماز ان کی تقریر میں ضائع ہوئی. اسلام آباد میں تو ہوتا ہے ہو گئی ہو، لیکن باقی پاکستان میں مغرب کی نماز ضائع ہوئی، عشاء کی نماز ضائع ہوئی. تو اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار عمران خان نے نمازیں ضائع کر دی. بہر وزیر اعظم عمران خان آج کے جلسے میں ایک بہت اہم اعلان کرنے والے تھے، جس کے لیے انہوں نے پورے ملک سے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور لوگوں نے جس والہانہ اور جذباتی انداز سے جو پی ٹی آئی سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ وہاں پہنچے بھی، اور انہوں نے اس محبت کا اظہار بھی کیا. لیکن لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کنفیوز ہے. وہ اب تک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے اس اپوزیشن سے. نام اس لیے نہیں لیا کہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا جان کیری کی نوکری کرتا تھا، شاید کوئی اور نوکریاں بھی ہوں. اور اسی طریقے سے شاہ محمود تو خود کہا جاتا ہے کہ امریکی ایجنٹ ہیں، امریکہ کے مفادات کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ مٹھار مٹھار کا جو باتیں کر رہے تھے وہ بالکل بھٹو بننے کی سب ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن بھٹو جیسا کردار نہیں آئے گا. بھٹو صاحب کے کھاتے میں بہت سارے کارنامے بھی ہیں، ان کے کھاتے میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. بھٹو صاحب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو چلایا، بھٹو صاحب نے اسٹیل مل کو لگایا، بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا، بھٹو صاحب نے دستور پاکستان بنایا. بھٹو صاحب کو جو ہے ان کی یعنی جو خود اعتمادی جو تھی یا تکبر کہہ لیجئے، جسے خود اعتماد نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. تو اس لیے وہ بیچارے اس میں مارے گئے، لیکن ان کے کھاتے میں کارنامے بہت تھے. عمران خان صاحب کے کھاتے میں کوئی کارنامہ نہیں ہے. وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آج کا جلسہ ایک شو آف پاور تھا، اور ان مقتدر قوتوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور اس کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ لوگ ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، اور اس مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت ان کی عوامی مقبولیت سے ان کو کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ کیونکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو ووٹوں کی جنگ ہے، یہ تو پارلیمان میں لڑی جائے. مستقبل کا نقشہ کیا ہوتا ہے، تحریک عدم اعتماد کہاں پہنچتی ہے، اور اس ملک کے اندر کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں.
ایک تو قیاس آرائی یہ ہے جس کا بار بار اظہار شیخ رشید کرتے آئے ہیں کہ انتخابات، نئے انتخابات، وقت سے پہلے ہونے والے انتخابات. تو کیا عمران خان ان وقت سے پہلے ہونے والے انتخابات کا اعلان کریں گے اور وہ اس اپنی عوامی مقبولیت کو دوبارہ کیش کرا سکیں گے؟ آج جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے، جن منصوبوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان سے میں صرف وعدے ہی وعدے ہیں. اس ملک میں درخت لگانے کی بات، پانی کے ڈیم بنانے کی بات اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی بات، یہ ساری باتیں بجا، لیکن عوام جس مشکل میں ہے، جس تکلیف میں ہے، جس پریشانی میں ہے، جس مہنگائی کے عذاب کو سہ رہی ہے، جس مس مینجمنٹ کو سہ رہی ہے، وہ اس کا بھی حل چاہتی ہے. اور لیکن ابھی تک جو ہے ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوئی کہ جس میں عمران خان جو ہیں وہ کوئی ایسی سخت صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی اچھا لائے عمل اعلان کر سکے. لگتا یہ ہے کہ عمران خان یا تو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی ایک کسی انداز کے اندر نئے انتخابات کا ڈول ڈال دیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ انتخابی عمل کے شروع ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اس طرح انہیں کچھ عرصے مزید وزیر اعظم رہنے کا موقع ملے گا، اور اس بات کا وہ کر سکیں گے کہ آئندہ انتخابات کے لیے وہ تیاری بھی کر سکیں اور دوبارہ سے میدان میں اتر سکیں. آج کا پروگرام سب سے ہٹ کر اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اس پر کامنٹس دیں. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے.